آج کی جی بڑی جو اہم خبر ہے جو کہ کل سے جو ہے جب بھی آپ کوئی بھی سوشل میڈیا کا پلیٹ فارم آن کر کے دیکھ لیں تو اس پہ جو گھومتی پھر رہی ہے، ساحل ندیم صاحب کہہ بیٹھے جی پاکستان کی جو 95% عورتیں ہیں وہ جاہل ہیں، تو بس جی ان عورتوں نے تو اشتہار اٹھا لی اور پتہ نہیں کیا ڈرامے بازیاں شروع ہو گئی ہیں۔ اور اس نے کہا کہ باقی اس کی بات، میں خود ایک عورت ہوں، میں کہوں گی اس کی بات بالکل ٹھیک تھی، اس نے صحیح کہا کہ آج کی عورتوں کو فلمیں، ڈرامے، کوکنگ، ہر چیز کا پتہ ہے، سوشل میڈیا پہ بھی دیکھ رہی ہیں، صرف نہیں پتہ تو ایک دین کا نہیں پتہ، دین کی کسی چیز کا نہیں ان کو پتہ، نہ اس کا کوئی علم ہے، بس اتنا پتہ ہے کہ کلمہ آتا ہے، کلمہ پڑھ لیا اور جی آپ نے بس ٹھیک ہے نکاح میں قبولہ کرنا آتا ہے، سائن کر دیے اور بس یہ جی ہمارا دین ہے، اور نماز پڑھو، نماز میں سورہ فاتحہ میں کوتر سو غلطی ہے، اس کا بھی کوئی علم نہیں ہے، بس اتنا پتہ ہے فیشن یہ چل رہا ہے، ٹرینڈ یہ چل رہا ہے، فلان یہ چل رہا ہے، فلان وہ چل رہا ہے۔ تو اسلام میں تو عورت کو اللہ نے شکل کا پردہ دیا تھا، انہوں نے بالکل ٹھیک کہا، شکل کا پردہ دیا تھا، تم لوگ کی عقل کا پردہ نہیں دیا تھا۔ اور جو پہلی جو ماضی میں نسلیں اور قومیں جتنی پروان چڑھی ہیں، اس بات کو تو گورا بھی مانتا ہے، فلاسفر نے بھی کہا تھا کہ تم مجھے اچھی مائیں دو میں تمہیں اچھی قوم دوں گا۔ تو یہاں مائیں کون سی مل رہی ہیں؟ یہاں جی ٹک ٹاکر مائیں مل رہی ہیں، ننگی دڑنگی قسم کی مائیں مل رہی ہیں، تعلیم اور تہذیب کے نام پہ بالکل جو ہے وہ مطلب کہ لبرل قسم کی ننگے خیالات والی اور ننگے لباسوں والی جو خاتونیں ہیں وہ مل رہی ہیں۔ تو آپ ان سے ایک اچھا معاشرہ اور اچھی قوم جو ہے وہ پروان چڑھائیں گے؟ پھر تو اسی طرح کے نکھٹو اور ٹک ٹاکر ہی پیدا ہوں گے، لڑکوں نے لڑکیوں جیسے بال رکھ کے نزاکتیں بھی، چلے بال رکھ لو ایک اور بات، نزاکتیں بھی، حرکتیں بھی، اور ہاتھ کی موومنٹ بھی اس طرح کی جیسے لڑکیوں کی ہوتی ہے، نہ لڑکی رہے نہ وہ لڑکے رہے۔ تو ماں نے یہ تربیت کی اپنی جو ہے وہ اس کی اولادوں کی۔ اور اتنی حیرانگی کی بات ہے، بینر اٹھائے ہوئے ہیں میرا جسم میری مرضی، موزے نہیں ڈھونڈوں گی، کھانا نہیں گرم کروں گی۔ اور تعداد دیکھیں پاکستان میں مردم شماری کی اس دفعہ کے جو مطابق تعداد تھی 64% ہیں وہ عورتیں ہیں، 45% مرد ہیں۔ اور آپ خود بتائیں جی یہ کتنی مزاحیہ بات ہے کہ جی 45% مردوں نے 64% عورتوں کے حقوق کھا لیے ہیں۔ جتنی آپ کے حقوق سلب ہے نا اتنے ہی اس کے بھی حقوق سلب ہیں۔ اگر 10 میں سے 2 مرد غلیظ نکل آئے، گندے، راشی، زانی نکل آئے ہیں، تو باقی مردوں کو گالی کیوں دے رہی ہیں؟ باقی کے 8 مردوں کا کیا قصور ہے جو کہ اچھا خاصا گھر سے اپنے آفس اور آفس سے اپنی دکان یا جہاں بھی وہ کام کرتے ہیں وہ جا رہے ہیں، حق حلال کی کما کے لا کے اپنی اولاد کو کھلا رہے ہیں، ان کو اس میں کاؤنٹ کیوں کرتی ہیں؟ اور کبھی آپ نے یہ سوچا کہ شاید جن کی طلاقیں یا اس طرح کے مسئلے اتنے بگڑے ہیں ان کی زبانیں کتنی لمبی تھیں کہ اگر خاوند ہے، اللہ نے اس کو ایک ڈومیننٹ جو پاور دی ہے، آپ اس کو ماننے کو پہلی بات تیار ہی نہیں ہو، تہذیب یافتہ معاشرے کے نام پہ آپ نے معاشرے کی دھجیاں اڑا کے رکھ دی ہیں، اور اتنی وہ بات ہے آپس میں لڑ لڑ کے مر جانے لگے ہو۔ یہ آپ کی کوئی جنگ لگی ہوئی تھی کہ مرد جیتا عورت جیتی؟ یہ تو بات ہی نہیں تھی، یہ تو مسئلہ ہی نہیں تھا، اور مسئلے کا علم آپ کو ہے نہیں۔ اللہ نے سارے جو قرآن پاک اور حدیث نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم بتا کے ساری چیزیں گئے، سارے مسئلوں کے حل بھی بتا کے گئے، اس کی طرف تو تم لوگوں کا دھیان ہی نہیں ہے۔ وہ کہتی ہے عورت کے مرد کی ماں نے تربیت نہیں کی، مرد کی ماں کہتی ہے کہ بیوی کی ماں باپ نے تربیت نہیں کی، اور اصل میں تو تربیتیں تم ماں باپ لوگوں کی ہونے والی ہیں۔ پچھلی پیڑھی سچی بتائیں ختم ہونے والی ہے، چند ناپید لوگ جو بیچارے تھوڑے سے جو لوگ ہیں وہ ناپید ہو رہے ہیں، وہ رہ گئے ہیں، اور اگلی جو نسل ہے ٹوٹل تباہی ہے، ٹوٹل۔ میں خود پہلے ان چیزوں کے بارے میں اتنا ڈر نہیں لگتا تھا، اب لگتا ہے کیونکہ اب یہ چیزیں ہمارے گھروں تک بھی پہنچ گئی ہیں۔ تو آپ کون سی، اگر پھر کہتے ہیں جی اگر مرد کے ساتھ بن نہیں آئی خلا لے لو، خلا لگایا ہوا ہے، اور تم لوگوں نے یونیورسٹی اور کالج میں کون سے مار کے مارے ہیں، ناچ کے تم وہاں سے آئی، اور تو خلا کے بعد پھر تم لوگوں کے پاس یہی کام رہ جاتا ہے کہ ٹک ٹاک پہ آ جاؤ اور ننگیوں کے ویڈیوز بناؤ، پیسہ کماؤ، سارا کچھ کرو، بس یہ ڈرامے جو ہے نا یہ تم لوگ کرو۔ تو پھر جی میں اونلی پیرنٹ ہوں، میں سنگل پیرنٹ ہوں، میں اپنے بچوں کی کفیل بنی ہوئی، تو کفیل بھی اپنی مرضی سے بنی ہو، تو تم لوگوں کے بھی تو جوتے کھاتی ہو۔ یہی گالیاں جو لوگ تم لوگ کے ٹک ٹاک اور انسٹاگرام اور ان ساری چیزوں کے نیچے جو دے رہے ہوتے ہیں، ساری گالیاں کمنٹس میں آ رہی ہوتی ہیں، یہ گالیاں 4 دیواری میں کھانی تمہیں گوارا نہیں تھی، یا یہ گالیاں میں کہہ رہی ہوں کہ مطلب بات کر رہی ہوں کہ اس طرح کا غصہ ہسبینڈ کا یا کوئی بھی اس طرح کی بات تمہیں 4 دیواری میں برداشت کرنی قبول نہیں تھی، لیکن اب پوری دنیا کے سامنے تم گالیاں کھا رہی ہو، وہ تمہیں قبول ہے۔ اتنی غلیظ قسم کی زبان میں تم لوگوں کو کیا کیا کہا جاتا ہے وہ تمہیں قبول ہے۔ اور پھر یہ ساری جو لبرٹی دکھائی ہے، اور جتنی بھی یہ لبرٹی دکھانے والی عورتیں تھیں سب طلاق یافتہ، سب کی سب، نہ ان کے اپنے گھر بسے، نہ انہوں نے دوسروں کے جو ہے وہ گھر بسنے جو ہے نا وہ دیے۔ اور آپ یقین کریں کہ جو مجھے اتنی یہ خلیل الرحمان صاحب کی ایک بات بڑی پسند آئی، حتیٰ کہ وہ عورتوں کے حقوق کے بارے میں بولتے ہیں۔ انہوں نے اپنی بیوی سے کہا کہ تم مجھ پہ حکومت کرنا، لیکن کبھی کسی ایسی عورت کے پاس مت بیٹھنا جس کا گھر ٹوٹا ہوا ہو یا اس کی طلاق ہوئی ہو۔ اس کا یہ مطلب نہیں ہوگا کہ وہ خراب عورت تھی، اس کا مطلب یہ ہوگا کہ وہ تمہاری خوشی برداشت نہیں کر سکے گی، اس کو تم سے حسد ہوگا۔ تو یہ کہ کتنی انہوں نے اچھی بات کی کہ ظاہر ہے ایک غلط سوسائٹی میں بیٹھ کے بندہ غلط چیزیں ہی اڈاپٹ کر کے اٹھتا ہے، کبھی وہ اچھی چیزیں اڈاپٹ کر کے نہیں اٹھتا ہے۔
पहले जब चाचे ताए मामों से कोई क्लैश हुआ करता था, औरतें कभी अपने बच्चों का दिमाग ख़राब नहीं करती थी, अपने मुल्क के बल्कि अपने कौम के मुसलमानों के अजीम लोगों की बातें सुनाया करती थी अपने बच्चों को गोदी में सर रख के। लेकिन अब बच्चों का सर गोदी में ही है, लेकिन वो अपनी वो गेम पे लगे हुए हैं, ऊपर माँ इंस्टाग्राम पे अपने चक्कर चलाती फिर रही है। ये आलम हो गया है। तो अब ये चाचे मामे तायों की जंगी लड़ाइयाँ नहीं आप घर से ख़त्म होने देते। बाहर उसने सुहा जाकर किसी से वो वही बात वो करना है, कुछ इस तरह का काम कि कोई वो बिल्टअप माशरे को कर दे, वो कैसे कर सकता है? वो बाहर क्या कुछ जो है वो फेस करे जब उसके घर के स्यापे नहीं खत्म हो रहे। तो आप जो है ना, ये मेरा जैसा मेरी मर्जी प्रॉस्टिट्यूटों के नारे थे, ठीक है ना, तो आपने ये इस्लामी औरतों पे कैसे ये लागू कर दिए कि इस्लाम की औरत भी ये कहेगी घर में बैठे इसको क्या तकलीफ हो रही है? तो आप इस तरह की चीज़ों पे जो है ना बच्चों को बदजन करने की कोशिश ना करें। अपनी अगली नस्ल को, अगली जनरेशन को प्लीज़ आप लोग बचा लें। हमारी से अनपढ़ और जाहिल माएँ लाख दर्जा अच्छी थी, बेशक वो उनको इतने वो नहीं थे आते करते खाने पकाने ये वो, लेकिन अब खाने पकाने वालियों को इतनी तमीज़ नहीं है। आटा गूंद रही तो सर पे दुपट्टा ही रख लो, बरकत होती है। ये सर पे दुपट्टा लेके बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम पढ़ के तो वो अपने आटे में हाथ सुबह के टाइम डालती थी कि सारा दिन घर में बरकत रहे। तो अब आप सोई उठती हैं, उन्हीं मुंह हाथ पता नहीं उसी हालत में उठती हैं और जाती हैं और भाग भाग के सारे काम अपनी तरफ से खत्म कर रही थी। तो बरकतें आप लोगों के घरों में कहाँ से आई? ये असल में तालीम थी।